عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. ہم سے بہت سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. ہم ماڈل ٹاؤن نون لیگ کے دفتر, پھر ہم کلمہ چوک, اور پھر ہم کور کمانڈر کے گھر جائیں گے. لیڈر ایک ہی ہے, عمران خان. اگر تم غداری کرو گے تو تمہیں کیا, تمہاری اولاد پر بھی لعنت. شیر افضل مروت کے خلاف یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کے اندر سے جو ہے وہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہا. دو مختلف پروفز آ چکے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی گئی, اور اس کے اندر بہت سے یوٹیوبرز انوالوڈ ہیں, بہت سے یوٹیوبرز انوالوڈ ہیں. نہیں 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 یہ ہوا ہے, نہیں یہ ہوا ہے. وہ بندہ اپنے منہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا. بے شرموں کی طرح ابھی بھی جو ہے نا وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے, نہیں ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, عمران خان صاحب کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. یہ پابندی کیوں لگی ہے, کس معاملے پہ لگی ہے, اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. اور ایک فیک نیوز جو پچھلے 48 گھنٹے میں بڑی پھیلائی گئی کہ جی انور مقصود صاحب کے اوپر جو ہے وہ تشدد ہوا ہے, اس کا بھی تیا پانچا بھی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں. اور ایک اور گواہی ابھی آ گئی ہے. ویسے تو انور مقصود صاحب کی اپنی ویڈیو بھی آ گئی تھی, ان کے صاحبزادے نے ریلیز کی تھی, لیکن اب ایک اور گواہی بھی آ گئی ہے, اس کو بھی تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں. اور کیوں ان فیک نیوز کا سہارا لیا جاتا ہے, میں تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بات کروں گا. کچھ اور بھی انٹرسٹنگ خبریں ہیں, اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے, بیل آئکن کو پریس کیجیے, اور آل ویڈیوز کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز مل سکیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی خبر جو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہم نے جو اس ڈونیشن ڈرائیو کا آغاز کیا تھا, اس سلسلے میں ہماری پروکیورمنٹ جو ہے اب شروع ہو چکی ہے, کمپلیٹ ہو گئی ہے بلکہ ایک قسم کی. ہم نے جو اس کا سارا سامان لینا تھا, اس میں یہ ایک چھوٹی سی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ایک سیمپل بناتے ہیں, اس میں سے چند چیزیں ہیں جو خوراک سے ریلیٹڈ ہیں, راشن ہے. یہ ہم اس طرح ایک باکسز بنا کے جو ہے وہ یوں ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور اس میں آٹے کا تھیلا الگ ہوگا اور باکس کے اندر جو ہے وہ دیگر راشن جو ہے اس کے اندر شامل ہوگا. تو آج سے یہ ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ بھی جو ہے اب شروع ہو گیا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کم از کم ہفتہ 10 دن ابھی ہمیں لگیں گے اس کو ہر جگہ پہنچاتے ہوئے. اور ہم نے جو ایم کیا ہوا ہے وہ 700-800 فیملیز سے زیادہ فیملیز کو جو ہے وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. دوسرا, اس مرتبہ ایک اور کام ہم نے یہ بھی ساتھ کیا ہے, یہ سلپ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے ذریعے بیسکلی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کا ایک پورا ٹریل بھی رکھیں کہ کس کس کو جو ہے وہ یہ راشن جا رہا ہے, ان کا نام, آئی ڈی کارڈ نمبر, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم نوٹ کر سکیں, تاکہ ہمارے پاس ایک ٹریس ہو کہ وہ صحیح مستحق لوگوں کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. تو ونس اگین تھینک یو سو مچ, آپ نے اس کے اندر مدد فرمائی, اور اب ہم لوگ اس کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں رمضان کا جیسے ہی آغاز ہوا ہے. اچھا جی, سب سے پہلی خبر یہ کہ نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے جناب لندن سے لاہور پہنچ گئے ہیں. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے, کئی سالوں کے بعد جو ہے ان کی واپسی ہوئی ہے. حسن نواز اور حسین نواز تقریباً 7 سال کے بعد وطن جو ہے واپس آئے ہیں. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں سخت سیکیورٹی میں جاتی عمرہ انہیں پہنچایا گیا, اور نواز شریف نے دونوں بیٹوں کا جو ہے وہ وہاں پہ استقبال کیا. اس کے علاوہ طارق فاطمی صاحب, ان کو معاون خصوصی برائے امور خارجہ بنا دیا گیا ہے. طارق فاطمی صاحب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے, ان کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا. ادھر شزا فاطمہ, ان کو وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی مقرر کر دیا گیا ہے, ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے کل رات تک جو ایکچولی نوٹیفیکیشنز کی لسٹ آئی تھی اس کے اندر شزا فاطمہ کا نام جو ہے وہ شامل نہیں تھا, لیکن اب ان کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا. طارق فاطمی صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی جو ہے وہ امور خارجہ میں مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف صاحب کی معاونت کرتے رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی اب جو ہے دوبارہ ان کو یہ ڈیوٹی جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کابینہ کے قلمدانوں کا فیصلہ کر لیا ہے, اور جنگ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق ناصر حسین شاہ کو وزیر اطلاعات سندھ ایک دفعہ پھر بنایا جائے گا. شرجیل میمن کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور ٹرانسپورٹ کا وزیر بنایا جائے گا. سید سردار شاہ تعلیم اور معدنیات کے وزیر ہوں گے. سید ذوالفقار علی شاہ وزیر ثقافت اور جام خان شورو وزیر آبپاشی ہوں گے. سعید غنی بلدیات اور پبلک ہیلتھ کے وزیر ہوں گے. علی حسن زرداری وزیر جیل خانہ جات ہوں گے. محمد بخش مہر کے پاس اینٹی کرپشن اور سپورٹس کے محکمے ہوں گے, اور عذرا پچوہو وزیر صحت سندھ جو ہیں وہ ہوں گی. تو پہلے مرحلے میں 10 رکنی کابینہ جو ہے وہ اپنے عہدوں کے حلف اٹھائے گی. اس کے علاوہ جناب تنخواہیں نہیں لینی, یہ کئی اعلانات سامنے آئے ہیں. ایک تو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے اعلان کر دیا جناب وہ تنخواہ نہیں لیں گے. ایوان صدر کے پریس ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت نے فیصلہ درپیش معاشی چیلنجز کے پیش نظر کیا ہے. آصف علی زرداری کے فیصلے کا مقصد ملک میں دانشمندانہ مالیاتی انتظام کی حوصلہ افزائی کرنا ہے, اور صدر مملکت نے قومی خزانے پر بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تنخواہ نہ لینے کو ترجیح دی ہے.
ویسے میرا نہیں خیال کہ آپ کی تنخواہ نہ لینے سے پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. مطلب وہ لاکھوں کے اندر تنخواہ بنتی ہے, لیکن کیا کریں. اگر آپ واقعی فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, تو میرا خیال میں تو صدر کا عہدہ ہی ختم کر دینا چاہیے. میں سیریسلی بتا رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر کا اور گورننس کا یہ سارے عہدے جو ہے یہ ختم کر دینے چاہیے. یہ بلا وجہ کا ایک جو ہے نا وہ ایکسچیکر کے اوپر بلا وجہ کا بوجھ ہے, اس کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن ظاہری بات ہے یہ سیاسی رہنماؤں نے آپس میں بندر بانٹ کرنی ہوتی ہے عہدوں کی, وہ کیوں چھوڑیں گے اسے. ورنہ آپ مجھے بتا دیجئے صدر مملکت کے پاس جو بھی اختیارات ہیں یا جو کچھ بھی وہ رہ گئے وہ آپ سیدھا پرائم منسٹر کو آپ اسے ٹرانسفر کریں. پرائم منسٹر کے پاس جو ہیں وہ سارے اختیارات ہونے چاہیے, اور جو آپ نے اختیارات گورننس کو دیے ہوئے ہیں وہ آپ چیف منسٹر کو دے دیں. تو یہ بلا وجہ مطلب آپ صرف اندازہ کیجئے, مطلب ان کا اگر خرچہ آپ اٹھا کے دیکھیے تو سالوں کے لحاظ سے, مطلب اگر گورنرز اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے خرچے آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کروڑوں میں جا کے بنتے ہیں. تو اگر یہ عہدے ہی ہم ختم کر دیں تو کروڑوں کی بچت جو ہے وہ ایکچولی ہو سکتی ہے. یہ لاکھوں کی تنخواہیں جو ہے وہ منع کر دینے سے میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. بہرحال محسن نقوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا الحمدللہ آنر ٹو سرو دا نیشن ایز فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈیسائیڈڈ ٹو فورگو مائی سیلری ڈیورنگ دس ٹینیور ان دیز چیلنجنگ ٹائمز کمیٹڈ ٹو سپورٹنگ اینڈ سرونگ آور نیشن ان ایوری پاسبل وے. تو محسن نقوی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جناب وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جے پی مورگن کے سابق بینکر محمد اورنگزیب کو پاکستانی وزیر خزانہ کے طور پر تعینات کرنا ایک مثبت فیصلہ ہے. انہوں نے اس بات کی تعریف کی ہے. بلومبرگ نے کہا ہے کہ جی ٹیکنوکریٹ کی بطور وزیر خزانہ تعیناتی پاکستان کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے میں مددگار ہوگی. آئی ایم ایف سے مذاکرات میں وزیر خزانہ کا کردار کلیدی ہوگا. رپورٹ میں کہا گیا کہ محمد اورنگزیب اصلاحات لانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا. ان کا ماضی بتاتا ہے کہ وہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کے لیے ریل اسٹیٹ اور ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کرنا چاہتے ہیں. تو اس بات کی بہت تعریف کی گئی ہے. لیکن ایک چیز کے اوپر جو موجودہ وزیر خزانہ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل جب کابینہ نے اپنا حلف اٹھایا تھا تو انہوں نے پہلے حلف اٹھایا, بعد میں کیبنٹ کا اجلاس ہوا, اور بعد میں جب کیبنٹ کا اجلاس ہوا تو ان کی جو سٹیزن شپ تھی پاکستان کی اس کو جو ہے وہ کنفرم کیا گیا کیبنٹ کی جانب سے. تو یعنی جب انہوں نے ایکچولی حلف اٹھایا تھا, جب اوتھ لیا تھا, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تب تک وہ پاکستانی سٹیزن نہیں تھے. لیکن بعد میں جا کے جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو تب اس کو جو ہے ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے, اور ان کی بیسکلی میرے سننے میں آیا کہ ڈچ سٹیزن شپ ان کے پاس تھی اور وہ انہوں نے فورگو کی ہے, اور وہ پاکستان کی سٹیزن شپ کے اوپر جو ہے ان کی واپسی ہو گئی ہے. تو حبیب بینک سے یہ آئے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں. البتہ اسٹاک مارکیٹ نے کوئی زیادہ اچھا آج جو ہے وہ نتیجہ نہیں دکھایا, اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک وقت میں 1087 پوائنٹس تک بھی گر چکی تھی. مارکیٹ جو ہے 65,000 پوائنٹس کی حد جو ہے برقرار نہ رکھ سکی, اسے لوز کر دیا. 64,667 پوائنٹس کے اوپر مارکیٹ جو ہے وہ دیکھی گئی تھی. بلکہ اس وقت جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ویسے آج رمضان کا بھی پہلا دن تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں رمضان کے پہلے 2-3 دن جو ہے ذرا تھوڑا سا ٹریڈنگ کا جو ریشو ہوتا ہے وہ نسبتاً کم ہوتا ہے. خیر, اچھا جی, اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے. ایک تو جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف 9 مئی واقعات پر 6 کیسز اور بشرا بی بی کے خلاف جعلی رسیدوں کے کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی. جج طاہر عباس نے کہا کہ عدالتی عملہ حاضری کے لیے گیا ہوا ہے, ابھی تک رابطہ نہیں ہو پا رہا. پروسیکیوٹر نے عدالتی عملے کے ذریعے عمران خان اور بشرا بی بی کی حاضری پر اعتراض عائد کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ یہی سیکیورٹی مسائل کو پہلے پروسیکیوشن مانتی نہیں تھی. عمران خان جب تک گرفتار نہیں ہوئے تھے عدالتوں میں خود پیش ہوتے تھے. اب عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ویڈیو لنک پر حاضری کا کہا تھا. دوبارہ ہائی کورٹ جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی حیران ہوگی کہ اب تک ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کیوں نہیں ہوا. عدالتی عملے کے ذریعے عمران خان اور بشرا بی بی کی حاضری میں کوئی دقت نہیں. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس بنتا ہے. جیل کا انٹرنیٹ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا کہ ویڈیو لنک پر حاضری لگ سکے. جج صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہم سے بھی پوچھ سکتی ہے کہ اب تک ضمانت کے کیسوں کا کیا ہوا. سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ سارا بوجھ اس وقت پروسیکیوشن کے کندھوں پر ہے. جج صاحب نے کہا کہ شہباز گل عدالت نہیں آ سکتے تھے تو عدالتی عملے نے ایمبولینس میں جا کر حاضری لگائی تھی. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی پروسیکیوشن کو جیل سپرنٹینڈنٹ کا نمبر بھی دینے کو تیار ہیں. پروسیکیوشن عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواستوں کو لٹکانے کی کوشش کر رہی ہے.
جج صاحب نے سماعت میں وقفہ کرتے ہوئے پروسیکیوٹر کو ہدایت کی کہ عدالت کے لیے مسائل پیدا نہ کریں, جیل سپرنٹینڈنٹ سے رابطہ کر کے بتائیں, 1 گھنٹے کا وقت ہے, عمران خان اور بشرا بی بی کی حاضری سے متعلق آگاہ کریں. بعد میں جج صاحب نے کہا کہ جی عدالتی عملے کی حاضری شیٹ پر عمران خان نے حاضری لگانے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت پیش کریں یا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائیں. اور عدالت نے 6 ضمانت کے کیسز میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 20 مارچ کو عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کی ہدایت جو ہے وہ کر دی. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف وحدت مسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کی حکم عدولی پر جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. ان کو بیسکلی ملنے نہیں دیا جا رہا, اور خبر یہ آئی تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے 2 ہفتے کی پابندی جو ہے وہ جیل حکام کی جانب سے لگا دی گئی اور سیکیورٹی وجوہات بتائی جاتی ہیں. اس سے پہلے پچھلے ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ جیل کے پیچھے سے جو ہے وہ چند دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, جس کے بعد جو ہے وہ سیکیورٹی میجرز کی وجہ سے ان ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو 2 ہفتوں کے لیے قیدیوں اور حوالاتیوں سے ملاقات اور جیل وزٹ پر پابندی عائد کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. میڈیا کوریج پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. پابندی کا اطلاق عمران خان, چودھری پرویز الہی, شاہ محمود قریشی, فواد چودھری سمیت جیل کے تمام قیدیوں کے اوپر ہوگا. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے سینٹرل جیل اڈیالہ کے حوالے سے تھریٹ الرٹ سے آگاہ کیا ہے. انٹرنل سیکیورٹی ونگ محکمہ داخلہ پنجاب نے رپورٹس کی روشنی میں آگاہ کیا ہے کہ ریاست مخالف دہشت گرد گروپ جو ہے جنہیں ملک دشمنوں کی حمایت حاصل ہے, ملک بھر میں افراتفری پھیلانے کے لیے سینٹرل جیل اڈیالہ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. کسی بھی ایسے سانحے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کی اشد ضرورت ہے. ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ نے اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ جیل خانہ جات کے عملے کے ذریعے جیل کے اندر 13 مارچ کو سیکیورٹی سروس سرچ آپریشن کروانے, جیل کی باؤنڈری وال پر خاردار تار لگانے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیم سے جیل کے اندر اور گرد و نواح میں اسکریننگ کروانے کا بھی حکم دیا ہے. اور جیل میں کام کرنے والے سرکاری ٹھیکیداروں اور عملے کی سیکیورٹی کلیئرنس کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو بڑی ٹائٹ سیکیورٹی جو ہے بتایا جا رہا ہے جیل میں کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے تمام ملاقاتوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ گئی ہے. لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے, اور عمر ایوب صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا ہم لوگ آج عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے, ہم سب کے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں, عدالتی احکامات کے باوجود ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث ملاقات میں اور پابندی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی موجود نہیں تھے اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہم سے بات کرنے کے بجائے بھاگ گئے. تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور 2 ہفتوں کے لیے ملاقاتوں پر پابندی کی مذمت کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو شرم آنی چاہیے, نئے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر یہ کام ہو رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. ہم سینٹ الیکشنز پر عمران خان سے مشاورت کرنا چاہتے تھے. تو جناب یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے پابندی, ملاقات کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے اس حوالے سے یہ ڈیولپمنٹس ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظما خان سمیت 34 ملزمان کی پوری ضمانت میں 20 اپریل تک کی توسیع کر دی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا گیا ان سے کہ سننے میں آ رہا تھا کہ عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں تو معاملہ طے ہو جائیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا یہ شروع میں کہہ رہے تھے, اسی قسم کے پیغامات ہمیں بھی سنائی دیتے تھے. ڈیل کا مطلب کیا ہے؟ ڈیل کا مطلب ہے کہ چپ رہیں. ہم سے بہت سے لوگوں نے رابطے کیے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. عمران خان نے صرف یہ کہا تھا کہ لوگوں کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس کر دیں بس. عمران خان تمام مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کے جج عامر فاروق کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جتنی محنت انہوں نے کی ہے, لگتا ہے ان کو ڈیوٹی دے دی گئی ہے کہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا. تفتیشی افسر کئی ماہ گزرنے کے باوجود تفتیش مکمل نہیں کر سکا. جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت پر آئے تو جج ہی موجود نہیں. کبھی تفتیشی افسر نہیں آتا تو کبھی جج نہیں آتے. لوگوں کو 9 ماہ سے تنگ کیا جا رہا ہے, تفتیش مکمل نہیں ہو رہی. اگلی بار ہم 800 دہشت گرد میڈیا اور مریم نواز کو ساتھ لے کر جائیں گے. ہم پر نون لیگ کا آفس جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا. ہم ماڈل ٹاؤن اور کلمہ چوک جائیں گے. آپ اور ہم پیدل یہ سفر کریں گے. انویسٹیگیشن آفیسر 10 مہینے سے اگر یہ تفتیش نہیں کر سکا تو ہم اور آپ مل کر یہ انویسٹیگیشن کریں گے. تفتیشی کو ساتھ لے کر جائیں گے. ہم ماڈل ٹاؤن نون لیگ کے دفتر, پھر ہم کلمہ چوک اور پھر ہم کور کمانڈر کے گھر جائیں گے. یہ نہ ہو آپ بھی ہم بھی گرفتار ہو جائیں دوبارہ, لیکن انشاءاللہ نہیں ہوں گے. ہنستے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی. ہم چیف منسٹر اور تفتیشی افسر کو تفتیش کر کے دکھائیں گے. تو یہ انہوں نے فرمایا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک ٹویٹر صارف نے شیر افضل مروت صاحب اور مبشر لقمان صاحب کی ایک تصویر بڑی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, تو اس پہ انہوں نے کامنٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا, جس کا جواب ایکچولی شیر افضل مروت صاحب نے دیا. وہ جو پہلا ٹویٹ تھا اس کے اوپر انہوں نے لکھا, اس ٹویٹر صارف نے, انہوں نے کہا مبشر لقمان نے خان صاحب اور بشرا بی بی کو بہت برا بھلا کہا ہے پچھلے 2 سال سے. مروت صاحب اس کے ساتھ کیوں وڑے ہوئے ہیں؟
اور اس کے بعد انہوں نے پیراشوٹر کا ہیش ٹیگ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. اعتراض کیا جا رہا تھا کہ مبشر لقمان صاحب کے ساتھ آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے. تو شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا کہ those of you who are criticizing me for sitting with Mubashir Luqman are informed that I was his legal attorney in few of the cases registered against him some 8 years back. Over the time we developed friendship and mutual respect. Today I had an interview with him and please watch it so that all your misconceptions are removed. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ میرے میں ان کا وکیل رہا ہوں مبشر لقمان صاحب کا, اور میں نے انہیں ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ انٹرویو دیکھ لیں تو ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کبیر ظفر نامی ایک ٹویٹر صارف نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا جن لوگوں کو آپ بہت تعریفیں کرتے تھے, ان کی ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے تھے, آج اگر وہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو گونگے کیوں بن گئے ہو؟ کیسے بہادر ہو تم؟ جواب دو, سچ کا سامنا کرو. جتنا چونا لگانا تھا لگ چکا, لیڈر ایک ہی ہے عمران خان. اگر تم غداری کرو گے تو تمہیں کیا, تمہاری اولاد پر بھی لعنت. تو یہ جو ہے وہ سیدھا سادہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر یہ اس قسم کے الزام جو ہے انہوں نے لگا دیے. آپ صرف لینگویج چیک کریں. بندہ انہوں جا کے پوچھے یار عمران خان تم لوگوں کی ٹویٹس کا کتنا جواب دیتا تھا. مطلب نو لو فار شیر افضل مروت, لیکن عمران خان کو جب آپ لوگ ٹویٹیں کرتے تو آپ کی ٹویٹوں میں کتنے کو جواب دیتا تھا کہ وہ شیر افضل مروت کے اوپر لعنت بھی بھیج دی, اس کی اولاد کے اوپر بھی اتنا کچھ کہہ دیا آپ نے. یہ مائنڈ سیٹ ہے نا کہ یہ بدتمیزی سکھا دی گئی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 8-10 سال کے اندر یہ جو پود کریٹ کر دی ہے نا جاہلوں اور بدتمیزوں کی, کہ ان کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے, بندہ کیا کر سکتا ہے ان کا. اور جب یہ آمنے سامنے آتے ہیں نا تو گھگی بند ہو جاتی ہیں ان کی زبانیں اندر چلی جاتی ہیں, پھر بولا نہیں جاتا. ٹویٹر پہ آپ یوں کر کے جتنے لکھا لیں. میں اکثر کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی کا جو لونڈا لپاڑا ہے نا, جو ہیڈ لونڈے لپاڑے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں, یہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں, خود نہیں آئیں گے انٹرویوز دینے کے لیے, خود کبھی کسی صحافی کے سامنے نہیں آ کے بیٹھیں گے. ان میں سے 2-3 کو میں نے کئی دفعہ بلایا انٹرویوز کے لیے, نہیں آتے, سامنے نہیں آئیں گے. ٹویٹر سپیسز میں بیٹھ جائیں گے, وہاں پہ ٹویٹر سپیسز ہوسٹ کر لیں گے. اور بھائی جرنلسٹ کے سامنے آؤ نا, تمہارے سامنے ذرا 4-5 سوال رکھتے ہیں, اس کے بیٹھ کے تم لوگ جواب دو. بیٹھ کے یہ جو پود کا تم لوگوں نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے, صرف اسی کام کے اوپر تم لوگ لگے ہوئے ہو. شیر افضل مروت صاحب نے جناب اس کے بعد ایک بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ جواب لکھا. انہوں نے کہا برائے مہربانی مدرجہ ذیل تبصرے پڑھیں جو مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے کارکن کے ہیں. کیا آپ کو اب بھی یقین ہے کہ مجھے ایسے بدماشوں کو بلاک نہیں کرنا چاہیے؟ میں مزید بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جانب سے پی ٹی آئی والوں کے اندازے کے مطابق مجھے بدنام کرنے کی تمام کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ مجھے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کے فیصلے کو واپس لیا جا سکے. ہمارے ہی کچھ لوگ سہولت کار ہیں. اس ہتک امیز مہم کے ذریعے وہ میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ عوام کی نظروں میں میرا گرنا ایجیٹیشن کے دوران ہجوم کو کھینچنے کی میری صلاحیت کا سبب بنتا ہے. خان صاحب نے مجھے کور کمیٹی کا ممبر بنایا, پی ٹی آئی کا سینئر نائب صدر بنایا, مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دیا, مجھے اپنا لیگل اٹرنی بنایا, اور حال ہی میں مجھے چیئرمین پی اے سی نامزد کیا. اور آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے سارے فیصلے غلط تھے. کیا آپ نہیں خان کی دانش مندی اور فیصلوں کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس طرح پارٹی کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو پارٹی کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ تو انہوں نے کافی غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ بھئی آپ کیوں میرے پہ شک کر رہے ہیں. اچھا ویسے میں ویسی ایک خبر نہیں ہے, ایک پریڈکشن ہے. آنے والے چند ہو سکتا ہے ہفتوں یا مہینوں, مجھے نہیں پتا, میں ٹائم فریم نہیں دے سکتا, لیکن آپ دیکھیے گا کہ شیر افضل مروت کے خلاف جو سب سے زیادہ مواد ایکچولی پی ٹی آئی کے اندر سے جو پھیلایا جا رہا ہے نا, وہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہے, وہ پاکستان کے باہر سے ہے. اور وہ مطلب اس کی چابی جہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے, میں چلیں شیر افضل مروت صاحب کو ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی ہو, لیکن میرے پاس جو ایک خبر ہے یا میرے پاس جو ایک ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی شیر افضل مروت کے خلاف یہ سارا کچھ پی ٹی آئی کے اندر سے جو ہے وہ باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہا. ان شیر افضل مروت صاحب لبدے رہنے بیٹھ گئے, میں کدی گل کرنا پہ لبو بیٹھ گئے. اچھا جی, اس کے علاوہ پچھلے 48 گھنٹے میں جناب ایک فیک نیوز جو ہے بڑی پھیلائی گئی, اور وہ تھی انور مقصود صاحب کے حوالے سے کہ جناب انور مقصود صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے, انور مقصود صاحب کو جو ہے چپیڑیں ماری گئی ہیں اور انہیں اغوا کیا گیا ہے. اس کے بعد ان کی فیملی کی جانب سے جو ہے وہ ایک ویڈیو جاری ہوئی, ان کے بیٹے نے ویڈیو جاری کی جس میں وہ بریانی بنا رہے تھے, اور اس بات کو بالکل انہوں نے نگیٹ کیا. لیکن ظاہری بات ہے جن لوگوں نے وہ خبریں دی تھیں وہ اس کے اوپر تو پتہ نہیں شرمندہ ہوں یا نہ ہوں, کیونکہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی فیک نیوز جو ہیں ان سورسز کی جانب سے آ چکی ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. اب سینئر صحافی ہیں مظہر عباس صاحب, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ویٹرن ایکٹر رائٹر انور مقصود personally called me last night and said, Mazhar, who has given this fake news? No one has kidnapped me or even approached me. Please tell everyone to stop all this. It's very embarrassing for all those who believe in ethical journalism. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کا حل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے یا ان کی ضبط بندی ہوتی ہے کہ جناب آپ فیک نیوز پھیلا رہے تھے,
تو اس کے بعد آزادی اظہار رائے کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں ہمارے پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ پروون فیکٹ ہے, یہ 2 مختلف پروفس آ چکے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی گئی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں بالکل اوتھینٹکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف انور مقصود کے حوالے سے نہیں, ایچسن کالج کے حوالے سے بھی فیک نیوز پھیلائی گئی, اور اس کے اندر بہت سے یوٹیوبرز انوالوڈ ہیں, بہت سے یوٹیوبرز انوالوڈ ہیں. اب جب ان کی جو ہے وہ ان سے سوال کیے جائیں گے یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی, پھر یہ چیخیں ماریں گے, پھر یہ کہیں گے دیکھیں ہمیں آزادی اظہار رائے کی اجازت نہیں مل رہی. بھائی آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہو. میں آپ کو ٹرائی ٹو ایکسپلین دس ان اے سمپل وے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی کی طرف نا یا ایک سیاسی رہنما کی طرف, میں پہلی بات تو ان کو جرنلسٹ نہیں مانتا, یہ جرنلسٹ نہیں ہے, یہ فین بوائز ہیں, یہ فین بوائز, یہ کلیئر کٹ یہ فین بوائز ہیں. یہ فین بوائز جو ہیں جب کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے بیانیے کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو الٹیمیٹلی اب اس کے بیانیے کے ساتھ چلنے کے چکر میں جو ہے نا ان کو بہت سی فیک نیوز جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں, بہت سی. اور یہ اب نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا اب تک نظام نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے کہ بھائی آپ لوگ ان سے کیوں نہیں پوچھتے, ان سے کیوں نہیں سوال کرتے کہ آپ ایک فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. آپ اپنی رائے جو مرضی دیں, آپ کہیں جی ہمیں عمران خان جو ہے نا وہ چند ورگا لگتا ہے, ہمیں عمران خان شاہ رخ خان سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے, ہمیں پی ٹی آئی بہت زیادہ پسند ہے, ہمیں اتنی زیادہ پسند ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کے جھنڈے کے جو ہے نا شلوار قمیض بنا لیں, بنائیں 100 دفعہ بنائیں, یہ بھی آپ کا رائٹ ہے. آپ وہ گلاسز پہن لیں جس پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوں, وہ بھی بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اپنے گھر کو رنگ کر دیں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی کر دیں. لیکن جب آپ تجزیہ کر رہے ہیں تو وہ فیکچوئل بیسس کے اوپر ہونا چاہیے. ایک چیز اگر ہوئی نہیں ہوئی, مثال کے طور پہ انور مقصود صاحب کو کسی نے نہ گرفتار کیا ہے, نہ اغوا کیا ہے, نہ مارا ہے, لیکن آپ بیٹھ کے پورے ویلاگ اس بات کے اوپر بنا دیں کہ دیکھیں کتنی زیادتی ہوئی ہے, دیکھیں ان کو اغوا کر لیا, دیکھیں ان کو چپیڑے مار دی, دیکھیں ان کو ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. اور بھائی آپ بیسک فیکچوئل چیز ہی غلط ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے پورا پہاڑ آپ نے کھڑا کر دیا, پورا کا پوری عمارت آپ نے اس کے اوپر بنا دی اس ایک فیک نیوز کے اوپر جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لیکن آپ بضد ہیں, نہیں یہ ہوا ہے, نہیں یہ ہوا ہے. وہ بندہ اپنے منہوں کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا. مطلب مظہر عباس صاحب ایک کریڈیبل سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ ان کو فون کر کے کہہ رہے ہیں بھائی نہیں ہوا ایسا کچھ, نہیں ہوا ہے, تانوں نہیں پتا ہوا ہے. اچھا ایچسن کالج والے, میں خود یہ بات کہہ چکا ہوں, یار آپ میرے ساتھ چلو ایچسن کالج, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, میں آپ کی پرنسپل سے ملاقات کروا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ آپ کو منہ سے کہہ دے گا بھائی ہم نے مریم نواز کو منع نہیں کیا ایز چیف گیسٹ آنے کے لیے, نہیں کتنا ہے تانوں نہیں پتا کتنا ہے. ہم اس بات, اور بے شرموں کی طرح, لٹرلی بے شرموں کی طرح ابھی بھی جو ہے نا وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے, نہیں ہوا ہے اسی طرح ہی ہوا ہے, ہم بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہی ہوا ہے. کیا کرے بندہ پھر؟ آپ مجھے بتا دیجئے اس کا کیا حل ہے. کریڈیبلٹی جائے بھاڑ میں, کریڈیبلٹی جائے تیل لینے کے لیے, ڈزنٹ میٹر, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ سانو عمران خان ایڈا پسند ہے اور یہ فیک نیوز ایکچولی اس کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے, تو چلو یار آپ نے سپورٹ کرنا, آپ جینوئن نیوز کے اوپر کریں. جینوئن نیوز کی کوئی کمی ہے کیا؟ آپ اس کے اوپر کر لیں. آپ یہ کہیں یہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے جا رہی, زیادتی ہے. ہم کہیں اس کے اوپر بات کریں, لیکن ایکچولی یو نیڈ سم تھنگ بگر دین دس. وہ جس کے اندر چپیڑیں پڑی ہوں, جس کے اندر کٹا گیا ہو, جس کے اندر یہ کہہ دیا ہو, کیونکہ اس کی ایک سوشل میڈیا ویلیو زیادہ ہے, وہ چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے. صرف اتنی سی بات ہے. خیر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.